کائنات بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ ہم اس کی تسخیر کر سکتے ہیں۔ تسخیر سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں انٹروین کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس میں پینیٹریٹ کر سکے، اس کی تسخیر کر سکے۔ تو گویا جو تصور تسخیر ہے وہ اس بات کی گویا وضاحت کرتا ہے کہ دس انٹائر یونیورس از بیسیکلی ہیومن سینٹرک یونیورس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دو جو لیکچر میں نے دیے ہیں قرآن کریم اور ارتقاء حیات کے موضوع پر، اس میں پہلے لیکچر میں نے کوشش کی تھی کہ قرآن کی ان آیتوں کے حوالے دے سکوں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریہ ارتقاء ڈیولپ کیا جا سکتا ہے قرآن کے پس منظر میں۔ اور دوسرے لیکچر میں نے کوشش کی تھی کہ قرآن کی ان مخصوص اصطلاحوں کا تذکرہ کروں، ان کا تعارف کراؤں جو اس معاملے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اور تو گزشتہ ان دو لیکچرز میں نے یہ دو باتیں، یہ مرکزی گویا کہ خیال تھا ان دو لیکچرز کا۔ آج کے اس لیکچر میں جو میرے اپنے کہنے کے مطابق آخری لیکچر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ آخری لیکچر نہیں ہے۔ جب میں نے تیاری کی تو مجھے لگا کہ یہ آخری لیکچر نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ایک لیکچر اور مجھے اور دینا ہوگا۔ آج ہم ان بنیادی نکات کا تعارف دوستان پیش کریں گے جن کو گویا بنیاد بنا کر ہم قرآن کی روشنی میں یا قرآن کے ہمارے اپنے فہم کی روشنی میں ہم ایک نظریہ ارتقاء کے خد و خال ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہ ہر اس شخص کو جو قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اس کے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ جو پوری کائنات ہے یہ ہیومن سینٹرک ہے۔ ہم سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ جیو سینٹرسٹی اور ہیلیو سینٹرسٹی اور وہ فزیکل یونیورس کے اندر بڑے امپورٹنٹ تصورات ہیں، لیکن قرآن جو تصور پیش کر رہا ہے وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پوری کائنات ہیومن سینٹرک ہے، ہیومن بیسڈ ہے، یعنی ہیومن کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے۔ اور کائنات یا اس میں جو حیات کی جو شکلیں ہیں وہ سب انسان کے پیش نظر ان کی تخلیق کی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ فزیکل ورلڈ جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے سپورٹیو نظر آتی ہے، سپورٹ کرتی نظر آتی ہے، اور یہ جو زندہ کائنات ہے یعنی لیونگ جو ورلڈ ہے، اس میں بہرحال یہ بات واضح ہے کہ انسان کو مرکزی پوزیشن حاصل ہے، اس کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہے۔ اس معاملے میں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا تسخیر کا، اور کہا کہ ہم نے اس کو کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو مسخر کرنے کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ یہ کائنات بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ ہم اس کی تسخیر کر سکتے ہیں۔ تسخیر سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں انٹروین کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اس میں پینیٹریٹ کر سکے، اس کی تسخیر کر سکے۔ تو گویا جو تصور تسخیر ہے وہ اس بات کی گویا وضاحت کرتا ہے کہ دس انٹائر یونیورس از بیسیکلی ہیومن سینٹرک یونیورس۔ ہیومن سینٹرسٹی اس کا ایک بنیادی جز ہے۔ ایک بات تو یہ بات ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آغاز حیات جب قرآن تذکرہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آغاز حیات کا مطلب یہ ہے آغاز حیات انسانی، یعنی وہ انسان کی حیات کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ میں اپنے گزشتہ دو لیکچرز میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن میں پھر ایک بار ہی کہنا چاہوں گا، وہ جو سورہ دہر کی جو پہلی آیت ہے، اور وہ میرے پوری گفتگو میں سینٹرل پوزیشن اس کو حاصل ہے، حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ۔ تو اس وقت جب کہ انسان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس کا کوئی تذکرہ بھی کیا جا سکے، یعنی انتہائی حقیر اور ذلیل قسم کی پوزیشن میں تھا، اس وقت بھی اللہ نے اس کو انسان ہی کہا۔ اور گویا کہ جب آغاز ہو رہا تھا اس پوری زندہ کائنات کا، لیونگ ورلڈ کا، اس وقت بنیادی جو حوالہ تھا وہ انسان ہی تھا۔ اللہ نے اس کا حوالے کو انسان کو بنیادی حوالہ قرار دیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
دوسرا یہ جو ابھی میں نے سورہ دہر کا آپ کو حوالہ دیا، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ پوری زندگی کا جب آغاز ہوا ہے تو یہ قرن پر مشتمل ہے، لانگ پیریڈ، بلینز اینڈ بلینز آف ایئرس پر، یعنی انسان کا سفر آدم تک، انسان کی جب تخلیق شروع ہوئی تو آدم تک وہ کیسے پہنچا، اس میں بلینز آف ایئرس لگے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ پوزیشن جو پوائنٹ ہے وہ اسی آیت میں یہ ہے کہ زندگی یعنی انسان جب اپنی موسٹ پریمیٹیو شکل میں تھا، بہت ہی ابتدائی شکل میں تھا، اس وقت بھی قرآن نے اس کو انسان کہہ کر اس کی وضاحت کی ہے، یعنی انسان ہی کہا ہے۔ گویا پریمیٹیو جو شکل تھی انسان کی، وہ بھی موسٹ پریمیٹیو شکل بھی گویا کہ وہ بھی انسان ہی تھی۔ اب یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم تلاش کریں کہ موسٹ پریمیٹیو شکل کیا رہی ہوگی۔ سائنس نے موسٹ پریمیٹیو شکل کو یونی سیلولر جو آرگنزم ہے وہ ان کو پہچانا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے، امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو پورا ارتقا ہے، جس کا گزشتہ لیکچر میں نے 15 نکات گنائے تھے، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ مائل سٹونز ہیں، یہ کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ کاہے کے ہیں؟ زندگی کی شکلوں کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، یعنی انسانی حیات کا آغاز ہو گیا، اس نے آگے بڑھنا شروع کیا، اور پھر مختلف مائل سٹونز آئے، مختلف جو ٹرننگ پوائنٹس آئے۔ یہ جو مختلف نام قرآن لیتا ہے، 15 نکات میں نے ان کا حوالہ دیا تھا، تو وہ مقامات جو ہیں وہ اصل میں وہاں سے زندگی کی شکلوں نے ٹرن لیا ہے، وہ کسی اور کی طرف نکل گئی۔ ایک گویا کہ ایک لمبا، ایک ایسے آپ درخت کا تصور کیجئے، ایک درخت ہے، تنا اس کا ہے، اس کا جو اسٹیم ہے وہ جا رہا ہے، اس پر سے کچھ شاخیں نکلی ہیں۔ وہ شاخیں جو ہیں کبھی وہ یونی سیلولر آرگنزم بنے ہیں، کبھی ملٹی سیلولر آرگنزم بنے ہیں، پھر کبھی انسیکٹس اور جراثیم بنے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چھوٹے چھوٹے جانور، چھوٹے چھوٹے چرند پرند بنے ہیں، پھر بڑے بڑے جانور بنے ہیں، اور آتے آتے پھر وہ ہومونائڈس بنے ہیں، اور الٹیمیٹ جو شکل ہے اس کی وہ پھر آدم تک بات پہنچی ہے۔ تو گیا کوئی اس طرح کی بات قرآن نظر لگتا ہے کہ ہمیں پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کی شاخیں ہیں، مختلف شاخیں، ان میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ پھوٹی کہاں سے ہے؟ پھوٹی اسی اسٹیم سے ہے جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں، اس کو شاید قرآن بھی اس کو انسان ہی کہہ رہا ہے۔ تو ان تمام شکلوں میں یہ بات بالکل نیچرل ہے، اس مین اسٹیم سے جب یہ شاخیں نکلی ہیں، پھوٹی ہیں، تو ان پھوٹی ہوئی شاخوں میں بھی کچھ نہ کچھ انسان کی صفات، انسان کی کچھ اس کی کریکٹرسٹکس ان کے اندر ہونی چاہیے۔ میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں کہ ہر یہ جو شکل جو بنی، اس شاخ سے پھوٹ کر جو نئی نئی زندگی کی شکلیں بنی، ان سب کے اندر ایک اعتبار سے یہ کہا جائے کہ انسان موجود ہے، ان سب کے اندر انسان موجود ہے۔ یہ انسان موجود ہے ود ویرینگ پرپورشن، اس کا پرپورشن تو کم اور زیادہ ہوتا گیا ہے، لیکن انسان موجود ہے۔ اب انسان موجود ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، شاید یہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہ جو شکلیں بنی، نئی شکلیں بنی، تو ان شکلوں میں 3-4 چیزیں ان کو سمجھنے کے لیے یا ان کو بیٹر فہم ڈیولپ کرنے کے لیے 3 کم سے کم نقطے ایسے ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ود دی پیسیج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی ان نئی شکلوں میں اور خود انسان کے اندر بھی الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ کمپلیکسٹی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یعنی یہ زندگی کی جو نئی شکلیں آئیں دے بیکیم مور اینڈ مور کمپلیکس۔ جب ہم کمپلیکس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ایک مطلب رادر یہ ہوتا ہے کہ جو نئے وجود which are more complex than the earlier one، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر امکانات بڑھ گئے ہیں، نئے نئے کام کرنے کی صلاحیتوں میں ان میں اضافہ ہو گیا ہے، اور گویا کہ ورکیبلٹی زیادہ ہو گئی ہے ان کے اندر، ان کی ایفیکیسی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مور کمپلیکس این آرگنزم مور ایفیشینٹ اٹ از، زیادہ ایفیشینٹ ہے وہ اس اعتبار سے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ان شاخوں میں نظر آئی، یعنی پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان تمام یہ جو شکلیں، نئی نئی شکلیں زندگی کی پیدا ہوئیں، ان کے اندر ایک
پہلو وہ کامنالٹی آف جینس ہے. جینس ایک نیا تصور ہے، لیکن بہرحال اب تو خیر نیا نہیں ہے، اب اس کو 100 سال کے قریب تقریباً ہو رہے ہیں. تو یہ تصور ہے جین کا. یہ تمام جتنی بھی زندہ اشیاء ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کامن جینس پائے جاتے ہیں. کسی نے یہ لکھا ایوری اسپیسیز آن ارتھ carries a genetic code that is for all intents and purposes identical and universal. یعنی ہر زندہ شے کے اندر، ہر اسپیسی میں ایک یونیورسل کوڈ، جینیٹک یونیورسل کوڈ ہوتا ہے جو سب میں پایا جاتا ہے، چاہے یونی سیلولر وجود ہو، چاہے آدم کی اولاد ہم اور آپ آدم کی اولاد ہو، جو بھی ہو اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو فزیولوجیکل اور اناٹومیکل اور مورفولوجیکل جو یکسانیت ہے، خاص طور سے ہومونائڈس کے جب مقام ان کے ہومونائڈس تک بات پہنچی تو ان میں ایک یکسانیت پیدا ہوتی چلی گئی. یعنی جب ہومونائڈس پیدا ہوئے، ان کا ارتقاء ہونا شروع ہوا، تو وہ انسان کے قریب ترین شکلیں تھیں، اپنی شکلوں کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے. ایسا تھا کہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پریکرسر ہیں ہیومن بینگ کے. آپ ظاہر ہے کسی سانپ کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ پریکرسر ہے ہیومن بینگ کا، لیکن کسی چمپینزی کو دیکھ کے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان سے پہلے کی کچھ شکل ہے، یہ جو کہ 2 پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اور صفات ہیں. گویا یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہیومن کانٹینٹ جو ہے، ہیومن پروپورشن جو ہے ہر جاندار کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو ہم ان 3 نکات کے تحت سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے اس تصور کو ڈیولپ کرنے میں، یہ ہے کہ انسان اور نباتات یہ 2 پیرلل وجود ہیں. قرآن میں سورہ نوح میں فرمایا گیا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، یعنی خطاب تو انسان سے، ترجمہ اس کا ایسے قرآن میں کیا گیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی ارض سے، زمین سے تم کو نکالا. اس میں اس ترجمے کے اندر انبتکم اور نباتا کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اس سے ظاہر نہیں ہوتی. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ لفظ انبتکم ظاہر ہے نباتات سے متعلق ہے، پیڑ پودوں کے میں جو زندگی پائی جاتی ہے اس سے متعلق ہے. تو بتانا مقصود شاید یہ ہے کہ جس طرح سے پیڑ پودے زمین سے پھوٹتے ہیں، اسی طرح سے تم بھی پھوٹے ہو. اب یہ دونوں کے پھوٹنے میں کیا فرق ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کین بی انڈرسٹوڈ، لیکن بہرحال یہ ہے کہ 2 وجود ہیں، 2 الگ الگ وجود ہیں، ایک نباتات کی شکل میں اور ایک انسان کی شکل میں، جس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے. اب آئیے ایک اور بات کرتے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اینیملس ہیں، یہ انسان سے پھوٹی ہوئی شاخیں ہیں، جیسا ابھی میں نے عرض کیا تھا. یعنی ہر جانور کے اندر ایک انسان پایا جاتا ہے اور ہر انسان کے اندر ایک جانور پایا جاتا ہے. یہ محض فزیولوجیکل بات نہیں کی جا رہی ہے، صرف فزیولوجی یا اناٹومیکل بات نہیں کی جا رہی، بلکہ سوشولوجیکل بات بھی کی جا رہی ہے. میرا یہ خیال، جیسا کہ ڈارون کے نقطہ نظر پر بنیاد بناتے ہوئے سوشل ڈارونزم ڈیولپ ہوا، یعنی کہ انسانی صفات، اس کے کریکٹرسٹکس وغیرہ اسی بنیاد پر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہر جانور کے اندر ایک انسان پایا جاتا ہے، یعنی انسانی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہر انسان کے اندر جانوروں کی صفات پائی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پر ایک الگ سی ڈسپلن ڈیولپ ہو سکتا ہے، جس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس میں بنیادی جو مقام حاصل ہوگا، جو بنیادی حیثیت جس کو حاصل ہوگی، وہ انسان کو ہوگی، نہ کہ جانور کو، جیسا کہ سوشل ڈارونزم میں تصور کیا جاتا ہے. یہ اس سے مختلف ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاسبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہومونائڈس یہ ایک لیٹر اسٹیج کا ڈیولپمنٹ ہے اس حیاتیات کے اس میں. تو یہ جو ہومونائڈس ہیں، ہومونائڈس سے مراد وہ اسپیشیز ہے جو اپنی اناٹمی کے اعتبار سے، اپنی فزیولوجی کے اعتبار سے، اپنی مارفولوجی کے اعتبار سے انسان کے خاصا قریب ہے. ایک تو ایک بائی پیڈس ہے، 2 پیروں پر چلنے والے ہیں، اور ان کا جسم کی بناوٹ بھی خاصی انسانوں سے قریب ہے، کھانے پینے کا انداز بھی بہت قریب پر ہے. ظاہر ہے اور بہت سے فیچرز نہیں ہیں. تو اب اس میں ابتدا جیسے قرآن نے کہا نا کہ ان کو ہم نے
کو سننے کی اور بولنے کی صلاحیت دی اور کریٹیوٹی پیدا کی ان کے اندر. تو مطلب یہ کہ جیسے مثال کے طور پر بولنے کی جو صلاحیت ہے، بولنے سے مطلب ایسا نہیں کہ ہم لوگ انسان آج کے بول رہے ہیں، بلکہ آواز نکالنے کی. تو ایک جانوروں میں ایک جانور ہوں یا پرندے ہوں، ان کے اندر آواز نکالنے کی صلاحیت ایک خاص مرحلے میں پیدا ہوئی ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کو سننے کی صلاحیت بھی دی، ان کو آواز بھی، ان کے اندر آواز کی صلاحیت بھی دی، اور پھر بتدریج ان کے اندر کریٹیو صلاحیتیں بھی پیدا ہونے لگیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کریٹیو صلاحیتیں پیدا ہونے لگیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوا ان کے اندر. ظاہر یہ بہت گریجولی ہوا ہے. تو اب اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ جو ہیومنائڈ کی جو مختلف شکلیں ہیں، جیسے ہومو ہیبلس، پھر ہومو ایریکٹس، پھر نیانڈرتھل، اور بعد میں پھر ہومو سیپینس. ہومو سیپینس قریب ترین انسان ہے. ہومو سیپینس ان جنرل، بلکہ آدم سے قبل یا آدم انسان کو بھی ہومو سیپین کہہ دیا جاتا ہے. لیکن اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں، جو صرف اور صرف آدم کا حصہ تھیں، جو صرف اور صرف آدم کے اندر پیدا ہوئی. اس سے قبل انسان کی جو بھی شکلیں رہی ہوں، ہومو سیپین چاہے کتنے بھی مختلف اعتبار سے کتنے بھی ایڈوانس رہے ہوں، ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی. ہم اس پر ڈسکس ابھی نہیں کریں گے. اب جیسے یہی جب ڈیولپ ہوتے ہوتے قرآن نے کہا سورہ مومنون نے کہ خلقن آخرہ، پھر ہم نے کچھ نئی صورت پیدا کی. میرا خیال یہ ہے کہ نئی صورت پیدا کرنے کی جو بات قرآن کہتا ہے، وہ شاید یہ ہومونائڈس کی طرف کہتا ہے کہ ہومونائڈس پیدا کیے. اس لیے یہ اب تک جو چلی آ رہی تھی شکلیں، یہ ہومونائڈس بالکل الگ تھے. یہ دو پیروں پر کھڑے ہو سکتے تھے، یہ ان کا آوازیں نکال سکتے تھے. گویا کہ یہ ایک ایسی شکل تھی جو نئی تھی، اور اس اعتبار سے اللہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو یہ ہمیں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. ایک بات میں نے عرض کیا کہ نیورولوجیکل جو ارتقاء ہوا ہے وہ بہت بعد میں ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دو باتیں. ایک تو یہ کہ تخلیق کی صلاحیتیں پیدا ہوئی ان کے اندر. آپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی جو باقیات ملتی ہیں انسان، ان میں کچھ نہ کچھ ایسی صلاحیتیں مل جاتی ہیں جن کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کریٹیوٹی ان کے اندر تھوڑی سی آنے لگی تھی. مثلا یہی بات کہ وہ پتھروں کو تراش کر ہتھیار بناتے تھے، پتھروں کو تراش کر برتن بنا لیا کرتے تھے، پتھروں میں کو رگڑ کر آگ پیدا کر لیتے تھے. یہ سب جو ہے یہ آدم سے پہلے کی تاریخ ہے. آدم سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ ہومونائڈس کی تاریخ ہے. یہ بات کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا خیال یہی ہے کہ یہ صورتحال ایسی ہی ہے. اس لیے کہ آدم کا ارائیول جو ہے وہ بہت ہی کانشس بینگ کا ارائیول ہے، جو یہ جانتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو یہ آئیڈیولوجیکلی وہ جانتا ہے. لیکن اس سے پہلے کی جو نسلیں ہیں انسان کی، وہ اپنے صرف فزیکل انداز میں سمجھتی ہیں کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو نیورولوجیکل ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز تھی کہ ان کے اندر سروائیول انسٹنکٹ بڑھتی چلی گئی. دا مور سویلائز یو آر، سروائیول انسٹنکٹ میں آپ کے اندر اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اس میں سے ہومونائڈس کی جو بعض نسلیں تھیں، مثال کے طور پر یہ جو نیانڈرتھل تھے، یہ بالکل ناپید ہو گئے. ان کا ایسا لگتا ہے جیسے قتل عام ہوا، خون بہایا، جو زیادہ ایڈوانس انہوں نے بہایا، اور وہ یہ نسل بالکل ختم ہو گئی اور اب نہیں پائی جاتی. آپ میں یہ جو نام ملتا ہے ہم کو پیکنگ مین، جاوا مین، یہ اور اس طرح سے یورپ کے اندر جو نیانڈرتھل جو پائے جاتے تھے، بیسیکلی جو ڈومینیٹ ہوئے، جنہوں نے ڈومینیٹ کیا، وہ افریقہ سے نکلے ہوئے لوگ تھے. اور یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ افریقہ صرف وہ افریقہ نہیں تھا جو کہ آج ہمیں نقشے میں نظر آتا ہے، بلکہ پورا جو مڈل ایسٹرن پارٹ تھا یہ بھی اسی کا حصہ تھا. اب ایک آخری بات جو قرآن نے سورہ زمر میں کہی ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اور تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے. اب یہ نفس واحدہ بہت بڑی امپورٹنٹ یہ اصطلاح ہے. اس نے تمہیں تن واحد سے پیدا کیا، بعض جگہ اس کو تن واحد کہا گیا ہے. اچھا، ہمارے مترجمین نے اس کو کہا کہ یہ آدم، اس کا ترجمہ آدم سے بھی کیا ہے.
میرا خیال ہے کہ آدم کی بات یہاں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کوئی بات کہنی تھی تو اللہ میں کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کمپلیکسٹی پیدا کرے، آپ کے ذہن کو کنفیوز کرے۔ آدم کا لفظ قرآن میں بارہا استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں ایسی بات کہی گئی کہ آدم سے پیدا کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہیومن نالج اس وقت تک اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ کچھ اور بات سمجھی جا سکے کہ نفس واحدہ سے مراد کیا ہے۔ نفس واحدہ کچھ اور چیز ہے۔ تو یہ دیکھیے 11 نکات ہیں، میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا، اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر ہم الگ سے اور مفصل گفتگو کریں۔ یہ نفس واحدہ سورہ زمر میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ یہ آدم کی تخلیق سے پہلے کی ایک مخلوق ہے جو آدم کے بہت قریب ہے، شاید اناٹمی میں نہ ہو، کم سے کم فزیولوجی میں قریب ہے، ممکن ہے نیورولوجیکل اعتبار سے بھی قریب ہو، لیکن بہرحال از ڈفرینٹ فرام آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس سے مختلف ہے۔ تو یہاں خطاب انسان سے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، یعنی نفس واحدہ سے پیدا کرنے سے مراد آدم کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کی بات نہیں ہے بلکہ آدم کو پیدا کیا۔ اکثر مترجمین نے اس کو ہماری پیدائش، ہمارے آغاز سے متعلق سمجھا ہے اس کو کہ ہمارا آغاز، کیونکہ ہمارا آغاز تو آدم و حوا کے ذریعے ہوا ہے، پوری نسل انسانی انہی کی نسل ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آدم کو پیدا کیا نفس واحدہ سے۔ تو اب یہ دیکھیے 2 نقطے ہیں جہاں پر آ کر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نفس واحدہ کیا ہے، اور نفس واحدہ کے سلسلے میں قرآن کا کوئی مزید کچھ اور بات کہتا ہے؟ میرا خیال ہے قرآن کہتا ہے۔ جب قرآن نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اور آدم کی پیدائش میں ایک قسم کی یکسانیت پائی جاتی ہے، ایک قسم کا سملیریٹیوز پایا جاتا ہے، یہ بڑی ریویلنگ آیت ہے۔ تو ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ نفس واحدہ کیا ہے اور نفس واحدہ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات جو میں نے کہی ہے یہ کہ پورے اس ایوولوشن کے اس پروسیس میں ایک مرحلہ ایسا آیا ہے جہاں یعنی ایک مرحلے تک تو یہ ہوا کہ انسان اور دوسری جو شکلیں زندگی کی جانوروں کی ہو سکتی تھیں وہ شکلیں ایک ساتھ گروتھ کرتے گئی۔ ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں پر وہ ان کا سیپریشن ہو گیا، یعنی اسے میں نے عرض کیا کہ جو مختلف یہ اصطلاحیں قرآن نے استعمال کی ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹس ہیں، وہاں سے نئی زندگی کی نئی شکلیں پیدا ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں ظاہرے کی شکلیں جانوروں کی شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ جانوروں کی شکلیں ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں قرآن کریم کچھ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو اور ایک آیت خصوصی طور پر اس میں قرآن میں موجود ہے جو کہ جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، لاجیکلی نکالا جا سکتا ہے اور شاید لینگویج کے اعتبار سے بھی، کہ یہ نسل وہ ہے جو کہ اس چلنے والی نسل سے، جو آدم کی نسل چلی، آدم کا جو شجرہ یا شجر جو چلا آ رہا تھا اس سے پھوٹی ہوئی شاخ ہے، مماثلت پائی جاتی ہے لیکن شاخ بہرحال الگ ہو گئی ہے۔ تو یہ 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نفس واحدہ کی تفسیر میں قرآن کی اس آیت کا اثر نو مطالعہ، جس میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ اور آدم کی پیدائش میں ایک قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ انسانوں کی زندگی سے پھوٹنے والی جو شاخیں ہیں ان میں جانور اور جانوروں کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو اگلی گفتگو ہوگی یہ ہمارے اس پوری ڈیبیٹ کا اختتام کرے گی۔ انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہم اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے، اور میری خواہش تھی کہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں، اسی موضوعات پر غور، میں جانتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس موضوعات پر سوچتے ہیں، تو کم سے کم وہ انٹریکشن کریں، انٹریکشن کی جو شکلیں ممکن ہیں، یعنی مجھ سے پرسنل بھی ہو سکتا ہے اور جو یوٹیوب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ موضوع ایسا ہے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔